اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، اور اگر دو گروہ ایمان والوں میں سے آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پس اگر بغاوت کرے ایک گروہ دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، پس لڑائی کرو اس سے جو بغاوت کرے، حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے امر کی طرف، فَإِن فَاءَتْ، پس اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پس صلح کراؤ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ اور انصاف ہی کیا کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے. انما المؤمنون اخوہ، بے شک ایمان والے بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، پس صلح کرو اپنے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالی سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الحجرات کا پہلا رکوع آیت نمبر 9 اور 10 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل اصلاح معاشرہ کے قوانین میں سے آپ نے سنا کہ کوئی خبر لانے والا گناہگار اگر خبر لائے تو پہلے تحقیق کرو، بغیر تحقیق کے کسی کی خبر پر یقین کر کے کسی کے خلاف لڑائی وغیرہ نہ کرو. آج کے سبق کے اندر بھی اصلاح معاشرہ ہی کا ایک قانون ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اہل ایمان کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو پوری کوشش کرو کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے، لیکن اگر ان میں سے ایک جماعت صلح کے لیے تیار نہ ہو اور وہ مسلسل بغاوت کا راستہ ہی اختیار کرے تو باقی مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ لڑائی کریں، یہاں تک کہ اسے مجبور کریں صلح پر، کیونکہ مسلمانوں کے آپس کی لڑائیاں جو ہیں
یہ اچھی نہیں ہے اور یہ ختم ہونی چاہیے. اور جب وہ اس بات پر تیار ہو جائیں پھر ان کے درمیان اصلاح کر دو، صلح کر دو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اللہ کو انصاف والے ہی پسند ہیں. گویا کہ خلاصہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی جماعتیں جو آپس کے اندر لڑیں تو حد الوسع جہاں تک ہو سکے اس لڑائی کو روکنا چاہیے، ان کے درمیان صلح کرو. اور اگر صلح سے بات نہ بنے اور کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو پھر بھی لڑائی ہی کو ترجیح دیتے ہوں تو باقی مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ لڑیں اور وہ سمجھیں کہ واقعتاً اب جناب ہمارے ساتھ سارے مسلمان ناراض ہیں تو پھر ان کو مجبور کریں صلح پر. صلح ہی اچھی ہے. فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر دو گروہ ایمان والوں میں سے لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرایا کرو. قرآن پاک میں صلح کی ترغیب بہت دی گئی ہے، تاکہ آپس کے اندر میاں بیوی کے جو معاملات ہیں ان میں بھی فرمایا کہ صلح کیا کرو. سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. فرمایا کہ اگر کوئی عورت یہ دیکھتی ہے کہ میرا جو شوہر ہے نا وہ میرے ساتھ اعراض کر رہا ہے تو جناب کہیں مجھے طلاق نہ دے دے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ بن جائے، تو آپس کے اندر وہ کوئی ترتیب بنا لیں. وہ عورت کہے کہ میں اپنا فلاں حق چھوڑتی ہوں میرے ساتھ تاکہ معاملات چلتے رہیں. اللہ فرماتے ہیں تو ایسے کر لیا کرو. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح ہی بہتر ہے. اور ساتھ فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہر انسان کا جو جی ہے نا یہ تو لالچ کی طرف ہی ہے، یعنی ہر بندہ تو یہ چاہتا ہے میرے حقوق پورے ہی مجھے ملیں. ایسے کبھی نہیں ہوتا. کبھی بعض دفعہ کوئی اپنی بات چھوڑنی پڑتی ہے، اپنے حقوق بعض دفعہ چھوڑنے پڑتے ہیں اور چھوڑ کر کے صلح کو ترجیح دینی چاہیے. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح یہ اچھی چیز ہے. اسی طرح 5ویں پارے میں جہاں فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر حاکمیت عطا فرمائی ہے. تو وہاں بھی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں واللاتی تخافون نشوزہن، کہ جن کی شرارت سے تم ڈرتے ہو فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن، ان کو سمجھاؤ، ان کے بستر الگ کرو، خوابگاہوں میں ان کو الگ چھوڑو اور پھر ان کو مارو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ کسی صورت میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کسی اسٹیپ پہ بھی وہ آ کے اختلاف چھوڑ دیں تو اب مزید تم جو ہے نا ان کے اندر کوئی راستہ جھگڑے کا تلاش نہ کرو بلکہ صلح کر لو فوراً. لیکن اگر اللہ فرماتا ہے اگر پھر بھی ان تمام درجات کے گزر جانے کے بعد، مراحل کے گزر جانے کے بعد پھر بھی صلح نہیں ہوتی تو فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، ایک آدمی شوہر کے خاندان سے چنو اور ایک بیوی کے، اور ان یریدا اصلاحا، بشرطے کہ وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، صلح کرانا چاہتے ہوں، بھڑکانے والے نہ ہوں، جلتی پہ تیل گرانے والے نہ ہوں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بغیر تو صلح کے نام پر آتے ہیں لیکن وہ اور جناب تیل ڈالتے ہیں اور بھڑکاتے ہیں، معاملے کو اور بگاڑ کر چلے جاتے ہیں. فرمایا ایسے بندے نہ ہوں. ان یریدا اصلاحا، اصلاح کرنے والے ہوں تو یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان کے درمیان توفیق ڈال دے گا. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اور صلح کو کرنے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں. یہاں پہ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ، گھر کی لڑائی اس میں بھی صلح اچھی ہے، اور اہل ایمان سارے ایک گھر کی مانند ہیں، اور گھر کی مانند جو مسلمان ہیں وہ بھائیوں کی طرح ہیں. جیسے کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ مسلمان سارے آپس میں بھائی ہیں، تو بھائیوں میں سے اگر کوئی بھائی، چند بھائی ادھر ہو گئے چند بھائی ادھر ہو گئے، دو گروہ بن گئے اور آپس میں لڑ پڑے تو ان کو مزید بھڑکانا نہیں چاہیے یا ان پہ تبصرے نہیں کرنے چاہیے بلکہ صلح کرانی چاہیے. وہ ایک ساتھی اس دن کہہ رہا تھا کہ پہلے لوگ دو بھائی لڑتے تھے تیسرا بھائی چھڑاتا تھا، آج کل دو بھائی لڑتے ہیں تیسرا بھائی ویڈیو بناتا ہے پاس کرا. یہ پھر موقع نہیں آئے گا تو یہ جناب میں یاد کروں تو ان کو ویڈیو صرف نہیں بنانی چاہیے، صلح کی کوشش کرنی چاہیے. فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر اہل ایمان کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں
تو معلوم ہوا اہل ایمان بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، مؤمنین ایمان والوں کی جماعتیں. تو فاصلحوا بینہما، ان کے درمیان اصلاح کرو، صلح کرو. فإن بغت احداہما علی الاخری، پس اگر بغاوت کرے ایک ان میں سے دوسری پر، ان دو جماعتوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر بغاوت کرے، یعنی صلح کے لیے تیار نہ ہو اور وہ لڑائی ہی کو ترجیح دے، تو فقاتلوا التی تبغی، تم بھی لڑائی کرو اس سے جس نے بغاوت کی ہے، حتی تفیء الی امر اللہ، جہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس لوٹ آئے، یعنی صلح کے لیے تیار ہو جائے. اللہ کا حکم تو ہے صلح کرو، اور وہ اس کی طرف آ نہیں رہی تھی، تو اس کو تم بھی دباؤ تاکہ وہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ آئے. فإن فاءت، پس اگر وہ لوٹ آئے، فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا، تو ان کے درمیان صلح کرو انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ. پھر یہ نہیں کہ ان کی غلطی ان کو اور زیادہ دباؤ، اب نہیں دبانا، دبانا وہاں تک تھا کہ وہ صلح کے لیے تیار ہو جائیں. جب وہ صلح کے لیے تیار ہو گئے تو اب اصلاح کرنی ہے عدل اور انصاف کے ساتھ. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس سلسلے میں زیادہ لمبی باتوں میں کی نہ ضرورت ہے اور نہ کرنی چاہیے اور نہ ان میں پڑھنا چاہیے. مختصر 2 لفظوں میں اتنی بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی رسول ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت زیادہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پہنچ سکتے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا متفقہ موقف اور متفقہ مسئلہ ہے. لیکن اب مسئلہ کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا قصاص کا مسئلہ، یہی مطالبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا، یہی مطالبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ فی الحال ان سے بدلہ نہ لیا جائے. یہ حضرات ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ان سے بدلہ فوری لیا جائے. اس بات میں ہوا اختلاف، اور پھر ہمارے ہاں 2 قسم کے گروہ بن گئے. ہمارے ہاں سے مراد یہ ہے کہ اس وقت سے 2 قسم کے گروہ بن گئے، ایک خارجیوں کا اور ایک رافضیوں کا. اور خارجیوں نے سارے جناب الزامات لگائے نعوذ باللہ حضرت علی پر، اور کہا جی علی نے کیوں نہیں سزا دی، اگر علی سزا دے دیتے قاتلین عثمان کو تو بات آگے ہی نہ چلتی. اور انہوں نے اس سے تبصرے کی اور آگے کئی واقعات جن کو بیان کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ لعن طعن کی نعوذ باللہ من ذالک. دوسرا گروہ نکلا رافضیوں کا. رافضیوں نے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ انہوں نے تو ٹھیک کیا تھا، سزا نہیں دی. حضرت امیر معاویہ نے کیوں مطالبہ کیا، اور انہوں نے ساری لعن طعن حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ شروع کر دی ہے. حالانکہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ایک میں شروع میں خا آتی ہے، دوسرے میں شروع میں را آتی ہے، اور خا اور را کو ملاؤ تو بن جاتا ہے خر. کیا بن جاتا ہے؟ خر. دونوں خر والے کام کر رہے ہیں. بھی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کے بارے میں ہم فیصلہ کریں؟ ہمارے پاس اس کی کون سی اتھارٹی آ گئی؟ وہ عظیم لوگ تھے، اور ان میں جو بھی خطا پہ تھا جو بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہم سے نہیں کروانا. محمد مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ گیا، ان کا جی یہ گل دسو حضرت جی کہ حضرت علی آگتے ہیں یا حضرت امیر معاویہ آگتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ کون سا کام کرتے ہیں؟ ان کا میں تو دھوبی ہوں، کپڑے دھوتا ہوں. فرمایا آپ ٹینشن نہ لیں، آپ اپنے کپڑے دھوتے رہیں بے فکر ہو کے. آپ اپنے کپڑے بے فکر ہو کے دھوتے رہیں، یہ فیصلہ اللہ آپ کی عدالت میں کبھی نہیں لائے گا انشاءاللہ. آپ اپنا کام کریں، وہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ان کے درمیان فیصل بن جائیں. تو باقی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچپن میں، یعنی حضرت حسن بچپن میں تھے، آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ جو میرا بیٹا حسن ہے نا یہ بڑا سردار ہے، اور مجھے اللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان یصلح بین الفئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی. حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور حضرت حسین سے بھی کہا قم یا حسین فبا، یہ ہو اے حسین تو بھی بیعت کر. حضرت حسن نے اور حضرت حسین نے دونوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس لڑائی کو ختم کر دیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں حضرت حسین، نبی پاک کے نواسوں نے، جنتی جوانوں کے سردار نے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں،
ان دونوں سرداروں نے جب حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے صلح کر لی ہے، ہمیں پھر اس میں مزید بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب انہوں نے جا کے صلح کر لی ہے، ہمیں مزید باقی رہی تاریخی روایات تو بڑی عجیب ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اور آپ دیکھیں اور پڑھیں بھی صحیح تو یہی آپ کو ملے گا کہ حضرت حسین اور حسن بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلتے تھے، یہی پڑھے، اور واقعی ایسے ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھلاتے تھے، سارا کچھ۔ اس کے بعد آگے کوئی واقعات آپ کو نہیں ملیں گے، پھر جا کے کربلا کا واقعہ تمہیں ملے گا۔ ایسی ہے نا، کبھی سنے بیچ میں کوئی واقعات نہیں؟ بچپن کے واقعات آپ کو ملیں گے، پھر جا کے آپ کو کربلا کے واقعات ملیں گے، کربلا میں اس طرح شہید ہوئے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے بچپن میں ان کی 5-6 سال کی عمر جب عمر تھی وہ واقعات تو ہمیں ملے، پھر جب وہ 60 سال کے قریب ہوئے اور 50 اور 60 کے درمیان میں تھے، جب کربلا میں گئے وہاں جا کے پھر جناب یہ بیچ کی 50 سال کدھر گئے ان کے؟ یہ کہاں غائب ہو گئے؟ ان کا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ اسی لیے نہیں ملتا کہ یہ صلح کے سال ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صلح کے سال ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر وہ شام آنا جانا وہ سارا تو گم کر دیا نا، تاکہ امت اکٹھی نہ ہو، امت لڑتی رہے آپس کے اندر، امت تاکہ اکٹھی نہ ہو، امت لڑتی رہے۔ برکت ان چکروں میں پڑنے کی کوئی ضرورت قطعاً کسی مسلمان کو نہیں ہے، اور اس سے اجتناب کیا جائے۔ برکت اللہ فرماتے ہیں فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین انما المؤمنون اخوۃ، بے شک ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، اور سب سے بڑے ایمان والے اصحاب رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ جب وہ آپس میں بھائی ہیں، ہر مومن آپس میں بھائی ہے، تو اس پہ اعتراض یا تبرہ کرنے کا یا فیصلہ کرنے کا کسی مسلمان کو حق نہیں ہے۔ بعض نے فیصلہ کیا تو ان کو غلط کہا، بعض نے فیصلہ کیا تو ان کو غلط کہا۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، جس طرف بھی آپ جائیں گے پھسلیں گے اور آپ برباد ہو جائیں گے۔ وہ تو چلے گا دنیا سے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اصحاب رسول سارے جنتی گئے، میں نے اس میں آپ کو آیت دکھائی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ تو جنت کا وعدہ کیا ہی ہے، وہ تو جنتی ہیں ہی ہیں۔ میں باتیں کر کے خود برباد ہو جاؤں گا، ان کا کچھ نہیں بگڑے گا اور میرا کچھ نہیں بچے گا، میں برباد ہو جاؤں گا، اس لیے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی۔ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک ایمان والے آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے، نہ تو اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اس کو تنہا چھوڑتا ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، آپ بس صلح کراؤ اپنے بھائیوں کے درمیان، اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو دور کرو اور صلح کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر کیا جائے؟ رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر 2 گروہ ایمان والوں میں سے لڑ پڑے پس صلح کراؤ ان کے درمیان۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، پس اگر بغاوت کرے ان میں سے ایک دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، پس لڑائی کرو اس گروہ سے جس نے بغاوت کی ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے امر کی طرف۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پس اگر وہ لوٹ آئے تو صلح کراؤ ان کے درمیان ان عدل کے ساتھ اور انصاف ہی کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں انصاف کرنے والوں سے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، بے شک ایمان والے تو آپس میں بھائی ہیں، پس صلح کراؤ اپنے بھائیوں کے درمیان۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔